السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ ترکیہ میں انتخابات کے لیے آج ووٹنگ ہو رہی ہے، لیکن اس سے قبل مغربی ممالک اور ان کے اخبارات ترک صدر رجب طیب اردوغان کے خلاف زہر اگلتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ پوری طرح سے لابی تیار کی گئی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ترک صدر کے رجب طیب اردوغان کے دور کا خاتمہ کر دیا جائے۔ وہیں ترکیہ میں صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کا میدان سجا ہوا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان اور اپوزیشن رہنما کمال کلیچ دارا کے درمیان سخت مقابلے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز انتخابی مہم اختتام پذیر ہوئی تو دونوں رہنماؤں کی ترجیحات بھی کھل کر سامنے آ گئی، جو صاف طور پر واضح کرتی ہے کہ ترکیہ میں محاذ آرائی ترکیہ کے تشخص کے مستقبل کے لیے جدوجہد ہے۔ اردوغان نے اپنی انتخابی مہم کا اختتام آیا صوفیہ میں مسجد میں نماز مغرب ادا کر کے کیا، اور ان کے مرکزی حریف نے مصطفیٰ کمال اتاترک کے مقبرے پر حاضری دے کر کی۔ صدر رجب طیب اردوغان کو اپنے 2 دہائیوں کے دور اقتدار کے سب سے بڑے سیاسی چیلنج کا اب سامنا ہے۔ پارلیمنٹ کی 600 نشستوں کے لیے 24 پارٹیاں اور 151 آزاد امیدوار انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ تاہم صدر رجب طیب اردوغان کا مقابلہ اپوزیشن اتحاد کے رہنما کمال کلیچ دارا سے ہے۔ دونوں رہنماؤں نے جم کر انتخابی مہم چلائی ہے۔ مہم کے آخری روز صدر رجب طیب اردوغان اور ان کے حامیوں نے تاریخی آیا صوفیہ مسجد میں نماز ادا کی اور کامیابی کی دعائیں مانگی، جبکہ دوسری طرف اپوزیشن لیڈر کمال نے اتاترک میوزیم کا دورہ کیا۔ وہیں ترک صدر رجب طیب اردوغان نے مغربی ممالک اور اخبارات اور جرائد کی جانب سے منفی پروپیگنڈے کو مسترد کرتے ہوئے واضح طور پر انہوں نے کہہ دیا کہ ترک عوام مغربی ایجنڈے کو خاطر میں نہیں لائیں گے۔ وہیں دوسری جانب امریکہ سمیت دوسرے مغربی ممالک بھی انہی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ اردوغان کے یہ الیکشن جو ہے اردوغان وہ ہار جائیں۔ بہرحال انتخابی نتائج ترکیہ کے مستقبل طے کرنے والے ہیں۔ اللہ امت مسلمہ کی حفاظت کرے اور جو مسلم امہ کے لیے صحیح ہو وہ نتائج سامنے لائے۔ ناظرین، تو آپ بات کریں گے کرناٹک اسمبلی انتخابات کے نتائج کو لے کر۔ جیا نگر اسمبلی حلقے کے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کرائی گئی ہے، اور اس گنتی کے مکمل ہونے کے بعد بی جے پی کے رام مورتی جو ہے وہ فاتح کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ اس دوران کانگریس کے امیدوار سومیا ریڈی، جنہیں پہلے فاتح قرار دیا گیا تھا، وہ 16 ووٹوں کے فرق سے جو ہے دوبارہ گنتی کے بعد ہار گئی ہیں۔ ووٹوں کی گنتی جے نگر کے کالج میں ہوئی، اور اس سلسلے میں انتخابی عہدیداروں نے باضابطہ جو ہے وہ اعلان کیا ہے۔ وہیں جیت کی سخت دوڑ کے درمیان اور گنتی کے مرکز میں مسلسل سیاسی ڈرامے کے درمیان کانگریس کو 136 سیٹوں کے اپنے کھاتے میں سے 1 سیٹ جو ہے وہ اب گنوانی پڑی ہے۔ دراصل بی جے پی امیدوار نے دوبارہ گنتی کی درخواست کی تھی، جسے الیکشن کمیشن نے قبول کر لیا، اور پھر صرف 16 ووٹوں سے جو ہے وہ کانگریس امیدوار کو شکست کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے۔ اور کرناٹک میں گزشتہ روز کانگریس کو واضح اکثریت مل گئی تھی، اور پوری ریاست میں کانگریس کارکنان جشن منا رہے تھے، لیکن شرپسند عناصر کو تو اپنا ایجنڈا جو ہے وہ آگے بڑھانا ہی ہے، تو انہوں نے وہاں بھی خرافات کرنی شروع کر دی۔ کل ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ گرین، بلو، زعفرانی سمیت کئی جھنڈے لہرائے گئے تھے، جس کے ساتھ امن اور بھائی چارے کا پیغام ملک بھر میں دیا گیا تھا، لیکن شرپسند عناصر نے جو ہے اسے بھی توڑ مروڑ کر پیش کر دیا، اور سوشل میڈیا پر شام تک جو ہے امن کے پیغام کو لوگوں میں نفرت کے بیج بونے کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا۔ کئی طرح کے میسیجز جو ہے وہ وائرل ہونے لگے ہندوتوادی تنظیموں کی جانب سے، ان کے اہلکاروں کی جانب سے، کہ دیکھیے کہ کانگریس کی جیت کے ساتھ یہاں پاکستان کے جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں۔ بہت کچھ زہر اگلا گیا، اس کی تمام تفصیلات ہم آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے، لیکن آپ نے بھی دیکھا ہوگا کس طریقے کا جو ہے سوشل میڈیا پر ہنگامہ چل رہا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے پھر اس کی قلی کھول کر رکھ دی گئی۔ اتر کنڑا ایس پی کو بھی وضاحت دینی پڑی کہ یہ کوئی پاکستانی پرچم نہیں تھا۔ وہیں آلٹ نیوز کے بانی محمد زبیر نے بھی ٹویٹر پر اس کی وضاحت کر دی، اور پورا جو پروپیگنڈا تھا جو کیا گیا تھا وہ خاک میں مل کر رہ گیا۔ بہرحال شرپسند عناصر لگاتار اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے ہیں، اور ماحول بگاڑنے کی کوشش کرنا ہی ان کا کام ہے، لیکن سبھی کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، حکمت کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کرناٹک میں ہوئے اسمبلی انتخابات میں کانگریس کو بھاری اکثریت حاصل ہوئی ہے۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں 135 سیٹیں جیتنے کے بعد کانگریس حکومت بنانے کے لیے تیار ہے۔
فی الحال کانگریس میں وزیر اعلیٰ کون ہوگا یہ بحث کا موضوع بنا ہوا ہے۔ سدھرمیا یا ڈی کے شیو کمار یا پھر دوسرے کون لیڈر ہیں جو کہ سی ایم بننے کی ریس میں ہیں؟ زیادہ تر جو ہے وہ باتیں یہی کہی جا رہی ہے، یا تو سدھرمیا ہوں گے یا تو پھر ڈی کے شیو کمار ہوں گے۔ ان کے درمیان ہی سی ایم کرسی کو لے کر ان دونوں کے درمیان ہی جو ہے وہ براہ راست مقابلہ ہے۔ وہیں سدھرمیا اور شیو کمار دونوں نے بھی جو ہے ماضی میں کھل کر کئی بار جو ہے وزیر اعلیٰ بننے کی خواہش بھی ظاہر کی تھی۔ فی الحال اب یہ معاملہ ہائی کمان تک پہنچ گیا ہے اور ہائی کمان کو یہ اب طے کرنا ہے، لیکن یہ دیکھنا اہم ہوگا کہ ہائی کمان ایسا فارمولہ کس طریقے سے تیار کرتا ہے جس سے کہ دونوں رہنما اب مطمئن ہو جائیں۔ وہی کانگریس رہنما سدھرمیا نے جیت کے بعد کہا ہے کہ کرناٹک میں آنے والی حکومت نہ صرف اپنی پہلی کابینہ میٹنگ میں پارٹی کی طرف سے اعلان کردہ 5 پری پول گارنٹیوں کے لیے منظوری کی مہر لگائے گی بلکہ اس سلسلے میں ایک حکم بھی پاس کرے گی۔ فوری طور پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عوام کی طرف سے دیا گیا مینڈیٹ عوام نواز انتظامیہ دینے کا ہے، نہ کہ مزے کے لیے۔ اور کانگریس نے تمام گھرانوں کو جو گارنٹی دی ہے اس کے مطابق جو ہے 200 یونٹ مفت بجلی تمام گھرانوں کو دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی ہر خاندان کی خاتون سربراہ کو گرہ لکشمی یعنی کہ ان کو 2000 روپے ماہانہ امداد دی جائے گی۔ وہیں بی پی ایل گھرانے کے ہر فرد کو 10 کلو چاول مفت دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وہیں گریجویٹ نوجوانوں کے لیے ہر ماہ 3000 روپے اور ڈپلومہ ہولڈرز کے لیے 1500 روپے جن کی عمریں جو ہے 18 سے 25 سال کی عمر میں ہیں ان کو 2 سال تک اس طریقے سے جو ہے وہ پیسے دیے جائیں گے، اور خواتین کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ بسوں میں مفت سفر کی جو ہے وہ سہولت دی جائے گی۔ وہیں سدھرمیا نے وزیر اعظم مودی پر بھی تنقید کی جنہوں نے مبینہ طور پر ان ضمانتوں کا مذاق اڑایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مودی نے کہا تھا کہ یہ وعدے پورے نہیں ہوں گے کیونکہ اس سے ریاست قرضوں کا بوجھ بن جائے گی۔ وہیں مودی نے خود ملک پر قرضوں کا بوجھ ڈالا ہے، یہ بی جے پی ہے جس نے ریاست کو دیوالیہ پن کی طرف دھکیل دیا ہے۔ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ سدھرمیا نے کہی ہے۔ کرناٹک میں کانگریس کی شاندار کارکردگی کی ستائش ہر طرف سے کی جا رہی ہے، اور یہ جیت صرف کانگریس کے لیے ہی نہیں بلکہ اپوزیشن پارٹیوں کے لیے بھی ایک بوسٹر ڈوز ثابت ہوا ہے، اور اب اپوزیشن پارٹیوں نے متحد ہو کر 2024 انتخابات لڑنے کے عزم کا بھی اظہار کیا ہے۔ لگاتار اپوزیشن رہنماؤں کی طرف سے بیانات سامنے آ رہے ہیں جس میں کانگریس کی جیت پر مبارکباد دیا جا رہا ہے، اور دوسری جانب جو ہے مودی حکومت کو بھی ان کی پالیسیوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ 2024 کے لوک سبھا انتخابات سے پہلے یہ بی جے پی کے لیے اختتام کی شروعات ہے۔ وہیں سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے بھی کہا کہ کانگریس کی جیت یہ پیغام دیتی ہے کہ بی جے پی کی منفی فرقہ وارانہ اور بدعنوان سیاست کا خاتمہ شروع ہو چکا ہے۔ وہیں تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن نے ٹویٹ کر مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے بی جے پی پر کھل کر نشانہ سادھا، کہا کہ کرناٹک کی شاندار جیت پر کانگریس کو مبارکباد۔ راہل گاندھی کی ایم پی کے طور پر بلا جواز نااہلی، سیاسی مخالفین کے خلاف تحقیقاتی ایجنسیوں کا غلط استعمال، ہندی زبان کو مسلط کرنا، بیجا بدعنوانی، سب کچھ کرناٹک کے لوگوں کے ذہنوں میں گونج رہا تھا، اور ووٹنگ کے دوران انہوں نے اس کو برقرار رکھا، اور کنڈیگاز نے بی جے پی کی انتقامی سیاست کو ایک مناسب سبق سکھا دیا ہے۔ وہ مہوا موئترا نے دلچسپ ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بجرنگ بلی جی پر ایل پی جی کا انتخاب کرنے کے لیے کرناٹک کا شکریہ۔ انہوں نے ایک ہی جملے میں جو ہے وہ کئی ساری باتیں، کئی سارے پروپیگنڈے جو بی جے پی کی طرف سے کیے گئے تھے اسے انہوں نے بے نقاب کر دیا۔ کرناٹک اسمبلی انتخابات میں مسلم امیدواروں کی کس طریقے کی کارکردگی رہی وہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ بتا دیں کہ 2018 میں 7 مسلم امیدوار کامیاب ہوئے تھے، اور اس مرتبہ جو ہے 2 زیادہ یعنی کہ 9 امیدوار جیت کر ریاستی اسمبلی پہنچے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پچھلی بار بھی سبھی جو کامیاب ہونے والے مسلم امیدوار تھے وہ کانگریس پارٹی کے تھے، اور اس بار بھی سبھی جیتنے والے مسلم امیدواروں کا تعلق کانگریس سے ہی ہے۔ وہیں چامراج پیٹ اسمبلی سیٹ سے کانگریس نے ضمیر احمد خان کو امیدوار بنایا تھا، انہوں نے جو ہے 62% ووٹ حاصل کیے، جبکہ بی جے پی امیدوار بھاسکر نے محض 18% ووٹ حاصل کیے تھے۔ وہیں کانگریس نے بیلگام شمال سیٹ سے آصف سیٹھ کو کھڑا کیا تھا۔ آصف نے بھی بی جے پی امیدوار کو 4200 ووٹوں کے فرق سے شکست دی ہے۔ وہ اس مرتبہ کامیاب مسلم امیدواروں میں ایک واحد خاتون کنیز فاطمہ ہے جنہیں کانگریس نے گلبرگہ کی شمال سیٹ سے امیدوار بنایا تھا۔ انہوں نے بی جے پی امیدوار چندرکانت پاٹل کو 2717 ووٹوں سے شکست دی ہے۔ وہیں بیدر اسمبلی سیٹ سے کانگریس نے رحیم خان کو اتارا تھا، انہوں نے 10,000 ووٹوں سے جیت حاصل کی ہے۔ کانگریس امیدوار رضوان ارشد نے بھی
23,000 ووٹوں کے فرق سے کامیابی حاصل کی ہے۔ رام نگر اسمبلی سیٹ پر بھی مسلم کانگریس امیدوار اقبال حسین نے اپنے حریف کو 10,000 سے زیادہ ووٹوں کے فرق سے ہرایا ہے۔ وہی منگلور اسمبلی سیٹ سے یو ٹی قادر نے بھی جو ہے نصف سے زیادہ ووٹ اپنے حصے میں کھینچے ہیں۔ بی جے پی امیدوار ستیش کمپالا کو انہوں نے 22,790 ووٹوں سے ہرایا ہے۔ وہیں نرسمہ راجہ اسمبلی سیٹ سے کانگریس امیدوار تنویر سیٹھ نے کامیابی حاصل کی ہے، انہوں نے 31,000 کے فرق سے جیت حاصل کی ہے۔ وہیں این اے حارث انہوں نے شانتی نگر اسمبلی سیٹ سے وہ کھڑے ہوئے تھے، انہیں بھی جیت حاصل ہوئی ہے، انہوں نے بی جے پی امیدوار کے شیو کمار کو 7,000 ووٹوں سے ہرایا ہے۔ مہاراشٹر کے اکولا میں دو گروپوں کے درمیان جھڑپ اور پتھر بازی کے درمیان ایک شخص کی موت کی اطلاع ہے۔ مہاراشٹر کے اکولا کے ایس پی سندیپ کا کہنا ہے کہ صورتحال فی الحال قابو میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع کلکٹر کے حکم پر اکولا شہر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ہفتے کے روز اکولا شہر کے اولڈ سٹی پولیس اسٹیشن علاقے میں دو گروپوں کے درمیان تصادم ہوا تھا، جس میں 2 پولیس اہلکاروں سمیت 8 دیگر افراد زخمی ہوئے ہیں۔ وہیں ذرائع نے بتایا کہ پرتشدد ہجوم نے علاقے میں کچھ گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا ہے اور پولیس کو حالات کو قابو میں کرنے کے لیے طاقت کا استعمال بھی کرنا پڑا ہے۔ دراصل یہ تصادم ایک گروپ کی جانب سے دوسرے گروپ کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوششوں کے بعد شروع ہوا۔ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کہی جا رہی ہیں۔ تو ناظرین، یہ خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhbar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فکر خبر ٹی وی سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔